آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن پنجاب کے رہنماؤں کا تنظیمی اجلاس مرکزی صدر کاشف ادیب جاودانی کی صدارت میں ہوا، جس میں ایپسما پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری امجد علی خان، محمد فرقان چودھری، ابرار احمد خان، محمد عبیس کاٹھیا، محمد حسنین، افتخار حسین ملک، ابرار الحق شاکر، چودھری عباس، سعید چیمہ، سید عباس علی شاہ، چودھری عطاء الرحمان، عامر انور، آغا شہاب، ابرار احمد ایڈوکیٹ، کامران سیف قریشی، چودھری واحد، نعیم اشرف اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، جس کی قیادت مرکزی صدر ادیب جاودانی، امجد علی خان اور راولپنڈی ڈویژن کے صدر ابرار احمد خان نے کی۔ ایپسما کے مرکزی صدر کاشف ادیب جاودانی نے اس موقع پر کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے ناپاک عمل پر پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، اور کل جمعہ کو یوم تقدیس قرآن منانے کے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کل 7 جولائی کو نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ طلباء پرامن احتجاجی مظاہروں میں بھرپور شرکت کریں گے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری ایپسما امجد علی خان نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی ناپاک جسارت عالمی امن کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس گھناؤنے جرم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایپسما راولپنڈی ڈویژن کے صدر ابرار احمد خان نے چودھری فرقان، عبیس کاٹھیا، محمد حسنین، ابرار الحق شاکر، چودھری عطاء الرحمان، سید عباس علی شاہ نے کہا کہ قرآن ہماری ریڈ لائن ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تمام الہامی کتابوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ اس گستاخانہ عمل میں سویڈش حکومت برابر کی شریک ہے، وہ مرحوم کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دے۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کو راولپنڈی ڈویژن کے تمام نجی تعلیمی ادارے بھی یوم تقدیس قرآن منائیں گے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ راولپنڈی کے چیئرمین حاجی محمد علیم ہرائی نے سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے موقع پر سویڈن کی حکومت کی سرپرستی میں ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا انتہائی مذموم اقدام ہے۔ اس کبھی اقدام کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ پورے عالم اسلام سمیت پاکستان بھر میں قرآن پاک کی اس بے حرمتی پر شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے، اور پوری قوم ایک شدید قسم کے صدمے سے دوچار ہے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ راولپنڈی کے تمام ارکان بھی اس مرحوم اور افسوسناک واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور کل جمعہ المبارک کو ملک گیر سطح پر منائے جانے والے یوم تقدیس قرآن میں بھرپور شرکت کر کے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ حاجی محمد علیم نے ان خیرات کا اظہار انجمن کے عہدیداروں کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہمارے پیارے نبی کریم کی شان میں گستاخی اور قرآن پاک کی بے حرمتی ایک معمول بن چکا ہے، لہذا حکومت پاکستان عالمی تنظیم اسلامی OIC اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرے کہ وہ عالمی سطح پر ایسے قوانین بنائیں جن سے اس کبھی فعل کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت ترین سزا دی جائے، تاکہ ایسے افسوسناک واقعات مستقل بنیادوں پر روک تھام ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مسلمان اپنی جانیں بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر پیر سید عنایت الحق شاہ سلطان پوری نے کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پورے پاکستان کی طرح ضلع راولپنڈی میں لبیک تحفظ قرآن پاک احتجاجی مارچ کا اعلان کیا ہے، جو پریس کلب لیاقت باغ سے شروع ہو کر فیض آباد کے تاریخی مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے امیر شمالی پنجاب پیر سید عنایت الحق شاہ سلطان پوری نے کہا کہ سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی سے اربوں مسلمانوں کے دل آزاری ہوئی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اپنے مرکزی قائد حافظ سعد حسین رضوی کے حکم پر پورے پاکستان کی طرح ضلع راولپنڈی میں بھی لبیک تحفظ قرآن پاک مارچ کل 7 جولائی بروز جمعہ دن 3 بجے پریس کلب راولپنڈی سے فیض آباد تک کرنے جا رہی ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کے سفیر کو فور ملک بدر کر کے ان سے سفارتی اور تجارتی رکاوٹ ختم کیے جائیں۔ محکمہ متروکہ وقف املاک کے حکام نے
FIA پولیس اور پنجاب پولیس کے امراء بدھ کے روز محکمہ تعلیم کے مرکزی دفتر واقعہ مئی روڈ کی عمارت کو ایک بار پھر سیل کر دیا اور عمارت کے مین گیٹ پر لگا بورڈ بھی اتار کر قبضہ میں کر لیا اور اس کی جگہ پر متروعہ وقف املاک کے بینر ابیزاں کر دیے گئے۔ عمارت کو سیل کرنے سے قبل محکمہ تعلیم ضلع اور پنڈی کے تمام افسران سمیت عملہ اور ڈائریکٹر کالجز اور ان کے ماتحت افسران پر عملے کو پولیس کے ذریعے دفاتر سے جبری طور پر بے دخل کر کے مرکزی گیٹ کو سیل کر دیا، جس پر آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن کی تنظیم کے عہدیداروں چودھری مبشر احمد ریجنل صدر ایپکا راولپنڈی ڈویژن، راجہ آفتاب محمد صدر ایپکا محکمہ تعلیم، مرزا توقیر، ثاقب عدنان، سید فدا نقوی، راجہ شاہد محمود، چودھری اجمل، شہزاد کیانی، ثاقب ملک اور دیگر قائدین ایپکا راولپنڈی کی طرف جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اس عمل پر شدید احتجاج کرتے ہیں۔ ہم آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن اور محکمہ تعلیم کی تمام نمائندہ تنظیمیں ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن مئی روڈ راولپنڈی کی عمارت کو لینڈ مافیا کی ماں پر سیل کرنے اور اس میں واقع دفاتر کے افسران اور عملے کو جبراً پولیس کے ذریعے بے دخل کر کے باہر نکال کر کمروں کو سیل کرنے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ان دفاتر میں نہ صرف ضلع بلکہ ڈویژن بھر کے ملازمین، اساتذہ اور اسکولوں کا حساس ریکارڈ موجود ہے، لیکن بغیر اطلاع کے متروکہ وقف املاک کے حکام نے لینڈ مافیا کی ماں پر پولیس FIA کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے، جو کہ قطعاً غیر قانونی ہے۔ لہذا علاوہ کم سے مطالبہ ہے کہ محکمہ تعلیم کی ملکیتی املاک جو قبضہ مافیا ہٹانا چاہتا ہے، اس سے نہ صرف محکمہ تعلیم کا نقصان ہوگا بلکہ ہزاروں اساتذہ و ملازمین کا سروس ریکارڈ بھی تباہ ہوگا۔ لہذا ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی ملکیتی بلڈنگ کو قبضہ مافیا اور سرکاری ڈاکوں سے واگزار کروایا جائے۔ ضرورت دیگر ملازمین، اساتذہ پنجاب بھر میں سرکاری اسکولوں اور دفاتر میں ہڑتال، تالہ بندی اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ و بہبود آبادی پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے نالہ لئی سمیت نالوں کے ارد گرد جانوروں کے باڑے فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا ہے اور انتظامیہ سمیت تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مانسون کے دوران کسی بھی ممکنہ سیلابی یا ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کٹاریاں پل، رتہ امرال اور اقبال منڈی پل پر نالہ لئی کے دورے کے دوران کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ سمیت ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، RWMC، MD واسا اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کٹاریاں پل سے اتر کر نیچے نالہ لئی کے کناروں پر دورہ کیا اور وہ کئی فرلانگ پیدل چل کر صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیتے رہے، جبکہ صوبائی وزیر کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر نے رتہ امرال میں شہریوں سے صفائی کے انتظامات کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ مانسون کے دوران اربن فلڈنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ الرٹ رہے، نالوں کی صفائی پر مسلسل توجہ دی جائے، ہیوی مشینری بھی موقع پر موجود رہے، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے مکمل ہم آہنگی سے کام کریں، تمام ہیوی مشینری اور ڈیپ واٹرنگ پمپ چالو حالت میں رکھیں، روزانہ معائنہ کریں، نالوں کے ارد گرد جانوروں کے باڑے ختم کیے جائیں، ان سے اربن فلڈنگ کی صورتحال میں جان و مال کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا ہوگا۔ عید کے موقع پر انتظامیہ نے صفائی کے مثالی اقدامات کیے ہیں، وقت سے پہلے ہی نالوں کی صفائی کرا لی گئی تھی، علائشیں بر وقت لگائی گئیں۔ آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن کی صدر عاصمہ اسماعیل بٹ نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 102ویں سالگرہ پر چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ اور جنرل سیکرٹری آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ چین کی ترقی میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا اہم کردار ہے۔ کامیاب حکومت کے لیے ترقی یافتہ ممالک کو چین کی حکمت عملی کو اختیار کرنا چاہیے۔ عاصمہ اسماعیل بٹ نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 102ویں سالگرہ کے موقع پر فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ و جنرل سیکرٹری آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ عاصمہ اسماعیل بٹ نے کہا کہ دی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا CCP عوامی جمہوریہ چین کی بانی اور واحد حکمران جماعت ہے، جس کی بنیاد 1921 میں چین کے شہر شنگھائی میں رکھی گئی۔ 1 اکتوبر 1950 کو چینی کمیونسٹ رہنما ماؤ زے تونگ نے عوامی جمہوریہ چین PRC کے قیام کا اعلان کیا۔ یوں چین کی صورت میں بھی ہمیں بہترین دوست ملا۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے اراکین کی تعداد 98 ملین سے زائد ہے، جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے عوام میں مقبولیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا رکنیت کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، جو دوسری جمہوری ممالک کے لیے بہترین مثال ہے۔